بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحب، اس عظیم و بزرگ و برتر رب کا شکر گزار ہوں کہ اس الشافی نے شفا عطا فرمائی صاحب شفاعت کے صدقے، اور آج 2.5 ماہ کے ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے دوبارہ مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ اس 2.5 ماہ کے دوران آپ سب حضرات نے مجھ درویش کو دعاؤں میں یاد رکھا، بالخصوص ہماری جو میڈیا ٹیم ہے اس نے دعاؤں میں یوں یاد رکھا کہ ان حضرات کی تنخواہیں بتدریج کم ہونا شروع ہو گئیں، کیونکہ جو بھی پرانا ڈیٹا تھا اس کو وہ ریسائیکل کرتے رہ گئے۔ اسی دوران بہت سارے ہمارے احباب نے بہت اصرار کیا کہ اسماء الہیہ کی سیریز کو آگے مزید بڑھایا جائے۔ بہت سارے خطوط بھی مجھے موصول ہوئے، الیکٹرانک خطوط یا برقی خط جسے آپ کہتے ہیں۔ تو آج اتنے عرصے کے بعد ہم اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور آج کی اس نشست میں جس اسم مبارک سے ہم آغاز کریں گے وہ عظیم ہی ہے۔ تو صاحبو، العظیم وہی ہے جو زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر اور ظاہر و باطن کے تمام جہانوں میں سب سے بڑا، سب سے عظیم ہے۔ ان ریالمز آف ریالٹی میں، ان عوالم میں بھی جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، کچھ تو سین ریالٹیز ہیں، کچھ ان سین ہیں، کچھ سین ریالمز ہیں، کچھ ان سین ہیں، تو ان عالموں میں بھی جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اور ان حقیقتوں میں بھی جن کا تصور ہماری عقل نہیں کر سکتی، اسی کی عظمت مطلق ہے، کامل ہے، بے حد ہے، اس کی عظمت بے مثال ہے۔ عظمت کا جو تصور ہم جانتے ہیں وہ سب ریلیٹیو ہے، وہ سب نسبتی ہوتا ہے۔ کسی کا علم بڑا ہے، کسی کا عمل بڑا ہے، کسی کی سلطنت بڑی ہے، پھر کسی کا انفلوئنس بڑا ہے، کسی کا اثر بڑا ہے، مگر یہ ساری بڑائیاں محتاج ہیں، محدود ہیں، عارضی ہیں، نسبتی ہے۔ حقیقی عظمت صرف اسی کی ہے جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ صاحب، وہ انسان کبھی کسی بڑے کارنامے والے کو عظیم کہتا ہے، کبھی کسی بڑے فاتح کو عظیم کہتا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ کسی کے علم کے اوپر بڑا عظیم عالم تھے، کبھی کسی مصلح کو صلح کروانے والے کو آپ عظیم کہہ دیتے ہیں، پھر کبھی کسی فنکار کو، کبھی کسی شاعر کو، کبھی کسی کھلاڑی کو، تو پھر بعض اوقات وہ انہی میں سے کسی کو عظیم ترین بھی کہہ دیتے ہیں، مگر انسان کی عظمت اس کے کام، اس کی خدمت، اس کے علم، اس کی قربانی یا اس کی کامیابی پر قائم ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ بھی آخرکار اللہ ہی کی عطا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی کسب میں، کسی بھی کام کے اندر جو کمال کو پہنچنا ہے، کسی بھی کام میں جو پرفیکشن کو پہنچنا ہے، جو کمال کو پہنچنا ہے، تو کمال عطا ہوتی ہے۔ کام کے اندر آپ کی ایفرٹ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ یکساں محنت کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کمال کو پہنچتا ہے، ایک کمال کو نہیں پہنچتا، تو وہ جو کمال کو پہنچا وہ عطا تھی۔ تو انسانی عظمت آخرکار اللہ ہی کی عطا ہے، اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے نظام اور اللہ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں کے اندر واقع ہوتا ہے۔
انسان کا سب سے بڑا کارنامہ بھی اللہ العظیم کے لامحدود افعال کے سامنے ایک معمولی سا نشان ہے۔ سب سے بڑا انسان بھی مخلوق ہے، اور مخلوق کی عظمت کبھی خالق کی عظمت کے مقابل نہیں آ سکتی۔ کبھی غور کیجئے کہ گھاس کے ایک تنکے کو دیکھیے، بظاہر وہ معمولی ہے، پیروں کے نیچے آ جاتا ہے، نظر بھی نہیں ٹھہرتی، مگر اس تنکے کے اندر تک خلیات کام کر رہے ہوتے ہیں، زمین سے غذا لے رہے ہیں، پانی کو جذب کر رہے ہیں، ہوا اور روشنی کو زندگی میں بدل رہے ہیں، رنگ پیدا کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے، چوپایوں کے لیے رزق کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا معمولی سا بلیڈ آف گراس اگر اپنے اندر اتنی مسٹریز اور اتنی عظمتیں رکھتا ہے، ایک چھوٹا سا گھاس کا تنکا جی زمین سے پانی کھینچ رہا ہے، ہوا کو اپنے اندر جذب کر رہا ہے، روشنی لے رہا ہے جی، پھر اتنے بڑے نظام رزق کے اندر وہ حصہ بن رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے لیے حیات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو ایک خاموش سی چھوٹی سی بظاہر جس کے اوپر آپ توجہ بھی نہیں دیتے، ایک چھوٹی سی خوشنما سی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، ایسی فیکٹری جس کے راز کو انسان پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، ابھی تک سمجھ رہے ہیں، ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے جی۔ اور پھر بھی یہ گھاس کا جو تنکا ہے، یہ اللہ کے کاموں میں سے نہایت چھوٹا سا ہے، عاجز سا کام ہے، اتنا جس کے اوپر آپ کی نظر نہیں پڑتی صاحب۔ اگر اس کے اندر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ایک تنکے کی حقیقت ہماری عقل کو عاجز کر دے، تو پھر صاحب وہ ستاروں، کہکشاؤں، سمندروں، پہاڑوں، فرشتوں، ارواح، دنوں، تقدیروں اور ان عالموں کا کیا حال ہوگا جن کا ہمیں نام تک معلوم نہیں، جو ہم نے دیکھے ہی نہیں کبھی۔ تو العظیم کا ذوق بندے کو حیرت میں لے جاتا ہے، اور العظیم آپ کو عاجز کرتا ہے۔ آپ عجز میں کیسے جاتے ہیں؟ جیسے جیسے اس کی عظمت آپ پر کھلتی ہے، اس کی بڑائی آپ پر کھلتی ہے، تو العظیم آپ کو ایک عالم حیرت میں لے جاتا ہے، اور پھر عظمت کی حیرت ہے، پھر یہ حیرت آپ کو سجدے میں گرا دیتی ہے، آپ کو اپنی ہستی دکھا دیتی ہے۔ یہ جو آپ کی انا مضبوط ہو گئی، اور جس نے خود اپنا آپ ہی بت بنا لیا، اور اپنی ہی بڑائی اور اپنی ہی عظمت کے گن گانے لگ گئی، جب وہ العظیم کی حیرت کے سامنے پیش ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوپر کھلتا ہے کہ اس کی حقیقت تو کچھ نہیں تھی، یہاں تو جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ میراکلس ہے۔ اور پھر وہ آپ کو ایک سجدے میں گرا دیتا ہے، جب آپ وٹنس کرتے ہیں، جب آپ کی انا وہ وٹنس کرتی ہے، جب آدمی اپنی محدود عقل کو، اپنی محدود طاقت کو، اپنے محدود علم کو، اپنے محدود جسم کو دیکھتا ہے، دیکھتا کیسے ہے؟ پھر اللہ کی وسعت کو دیکھتا ہے، اس کی قدرت کو دیکھتا ہے، اس کے جمال کو دیکھتا ہے، اس کے جلال کو دیکھتا ہے، اس کے صنائی کو دیکھتا ہے، اس کے انڈسٹریس ہونے کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک پاکیزہ سا خوف اور ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ وہ خوف نہیں ہے جو مایوسی والا ہے، یہ وہ ہے جو ہیبت والا ہے، عظمت والا ہے، ادب والا ہے۔ ایک ایسا عجز آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے جو کمزوری نہیں ہے،
جو بندگی ہے، ایک ایسی ہیبت پیدا ہوتی ہے جو دوری نہیں ہے، جو قرب کی تمہید ہے۔ تو عظمت الہی کو پہچاننے والا دل اکڑتا نہیں ہے، یہ جھکتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ تسبیح کرتا ہے۔ آہا، تو وہ بڑائی نہیں ڈھونڈتا، وہ اپنے رب کی کبریائی کے سامنے سر رکھ دیتا ہے۔ تو صاحب العظیم کا ایک باطنی راز یہ بھی ہے کہ اللہ کی عظمت صرف باہر کی کائنات میں نہیں ہے، انسان کے اندر بھی تو نشانیاں رکھی ہیں جی۔ اس اسم کا تعلق وجود کی بنیاد تک اترنے والی ربانی ہیبت سے ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں جب میں ان طبیبوں کو، ان ڈاکٹروں کو، ان حکیموں کو جو انسان کے جسم کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ان کے اندر اکڑ پاتا ہوں تو یقین مانیے حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ لوگ کیسے بڑائی اور غرور میں جا سکتے ہیں، ان کی انا کیسے اتنی مضبوط ہو سکتی ہے، جو یہ جانتے ہوں اور ہر دن دیکھ رہے ہوں کہ انسان کتنا محتاج ہے جی۔ اور انسان کے اندر کا جو سسٹم ہے، جو نظام اندر چل رہے ہیں، وہ ڈائجسٹو ہو یا ریسپائریٹری ہو جی، یہ کتنے انڈسٹریس ہے، کتنی عظمت کا قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں یہ احباب، اور اس کے بعد بھی بڑائی میں چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان چونکہ نسیان کے فیبرک سے بنا ہے، تو ہم تو موت بھی بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں وہ عظیم العظیم اپنی عظمت سے روشناس کرائے جی۔ آپ جسم کو دیکھ کر ہی حیران ہو جاتے ہیں، اس کی عظمت کا نور انسان کی ہڈیوں، اس کے ڈھانچے، اس کی باطن کی گہرائیوں، اس کی سماعت کی باریکیوں، اس کی بصارت کی وسعتوں میں، اس کے دماغ کے اندر برقی خلیوں کی حرکت تک کیا کیا عظمت ہے۔ تو جب بندہ یا عظیم کہتا ہے نا صاحبو، تو وہ صرف ایک صفت کو نہیں پکارتا، بلکہ اپنے وجود کی بنیاد کو اللہ کی عظمت کے سامنے حاضر کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے العظیم کہا تو آپ نے اپنے وجود کی ان تمام حقیقتوں کو، میں صرف وجود یہاں پر محدود معنوں میں کہہ رہا ہوں، صرف جسم کی مشاہدات کو، جسم کی واردات کو کہہ رہا ہوں، اور اپنے ارد گرد کی جتنی بھی آپ کے مشاہدات میں ہے۔ تو جب آپ العظیم کہتے ہیں تو پھر آپ اس کی عظمت کو وٹنس کر لیتے ہیں، خود اپنے اندر بھی اور باہر بھی، اور پھر آپ کے اندر ایک عجز آ جاتا ہے، اور یہ عجز آپ کے اندر وقار بناتا ہے جی۔ یہ آپ کو متواضع کرتا ہے، نہیں، یہ آپ کو احساس کمتری کے چنگل سے نکالتا ہے، یہ آپ کو آپ کے نفس کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ تو وہ جتنے بھی لوگ جو کسی بھی احساس کمتری میں ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ العظیم کو پڑھتے رہا کریں، کثرت سے پڑھیں، اور جس کسی کا بھی نفس یا جس کسی کی بھی انا غرور کے تھوڑے سے شائبے کے اندر بھی ہے، چاہے وہ قلم کا
ہلکا سا غرور ہے، یا گفتار کا ہلکا سا غرور ہے، یا عبادات کا کوئی غرور ہے، یہ کسی فن کا کوئی غرور ہے، تو وہ بھی العظیم پڑھے. آپ کے اس انا کے غرور کو العظیم کا نور توڑ دیتا ہے. تو جیسا کہ ہم اپنے سارے پروگرامز میں بناتے آئے ہیں، العظیم کا ذکر ہو گیا تو اب ہم جانچیں گے کہ عبدالعظیم کیا ہے. تو عبدالعظیم وہ بندہ ہے جس پر اللہ اپنی عظمت کا کچھ نور ظاہر فرماتے. اس کے اندر حق کی قوت آتی ہے، تکبر نہیں آتا. اس کے ظاہر میں وقار اور ہیبت ہوتی ہے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ العظیم پڑھنے والا باوقار ہوتا جاتا ہے. العظیم کے اسم کی کثرت کرنے والا عاجز ہوتا جاتا ہے. العظیم کی کثرت کرنے والا اپنی عبادات میں، اپنی بندگی میں عجز اور سپردگی کے معیار کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار ہوتا جاتا ہے. العظیم کا ذکر کرنے والا حق کے مخالفین سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر سے خوف نکلنے لگتا ہے. العظیم کا ذکر کرنے والا مددگار ہو جاتا ہے. وہ علم کو عمل سے جدا نہیں کرتا اور عمل کو اخلاص سے خالی نہیں ہوتا. تو العظیم آپ اس کا ذکر کرتے رہیے. یقین مانیے کہ یہ جو آج کل کے مسائل جن کے اندر آپ گھرے رہتے ہیں، مختلف قسم کے کمپلیکسز کے اندر گھرے رہتے ہیں، آپ باوقار نہیں ہو پا رہے باوجود اس کے کہ آپ نے برانڈز کے کپڑے پہن لیے اور منہ ٹیڑھا کر کر کے انگریزیاں بولتے رہے. تو العظیم کا ذکر کریں. اللہ کریم آپ کو آپ کے علم، آپ کے عمل، آپ کے اخلاص اور آپ کی خدمت میں عظمت عطا فرمائے گا. آپ کو جھوٹی عظمتوں سے آزاد کر دے گا. دنیا کی کامیابی، شہرت، مال، مرتبہ اور لوگوں کی نگاہیں انسان کو بہت جلد اپنے حصار میں لے لیتی ہیں. بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ کامیابی ہی عظمت ہے، حالانکہ بہت ساری کامیابیاں، بظاہر کامیابیاں باطن کو پست کر دیتی ہیں، اور بہت سے گمنام عبادتیں بندے کو اللہ کے ہاں عظیم بنا دیتی ہیں. تو جو شخص اللہ العظیم کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا کی کامیابی کے پیچھے اندھا ہو کر نہیں بھاگتا. وہ اپنے رب کی رضا کو اصل عظمت سمجھتا ہے اور العظیم کی طرف دوڑتا ہے. تو اللہ العظیم وہ جو تمام عظمتوں کا مالک ہے، ہمارا معبود، ہمارا محبوب، وہ ہمیں اپنی عظمتوں سے روشناس کرائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم.